سورہ آل عمران 20 رکوع اور 200 آیات پر مشتمل مدنی صورت ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر 3 ہے۔ اس صورت میں آل عمران کو فضیلت دینے کا ذکر ہے، اسی لیے اس صورت کا نام سورہ آل عمران رکھا گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اس صورت میں عقائد، احکام شرعیہ کا بیان ہے، اللہ کی توحید اور اس کی الوہیت کو زبردست دلائل سے بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت اور عقیدہ تثلیث کا رد کیا گیا ہے۔ اسی صورت میں فرضیت حج، جہاد، سود کی حرمت اور آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور آخر میں جہاد پر صبر و استقامت کا حکم دیا گیا ہے۔ تفسیر تبری میں ہے کہ یہ صورت ایک واقعہ کے پس منظر میں نازل ہونا شروع ہوئی، وہ یہ کہ نجران کے عیسائی ایک بڑے وفد کے ساتھ نبی علیہ السلام کے پاس مدینہ شریف آئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مرتبے سے بڑھا چڑھا کر پیش کرنے لگے۔ کبھی وہ کہتے کہ حضرت عیسیٰ اللہ ہیں، کبھی وہ کہتے وہ ابن اللہ ہیں، کبھی وہ کہتے کہ الوہیت کے مثلث یعنی باپ، ماں اور بیٹا اس کا ایک حصہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردست دلائل دے کر انہیں خاموش کر دیا، زبردست مسقط جواب دیے ان کے تمام اٹھنے والے سوالوں پر۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ زندہ و جاوید ہے، اس پر کبھی موت طاری نہیں ہو سکتی، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایک نہ ایک دن موت ضرور آئے گی۔ اسی طرح بیٹا اپنے باپ کے مشابہ ہوتا ہے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی مشابہت نہیں رکھتے۔ اللہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھاتے پیتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت سے آسمان کی بلندیوں اور زمین کی پنہائیوں میں کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بے شمار چیزیں مخفی ہیں۔ اس پر وہ لاجواب ہو گئے، اور اسی تائید میں اللہ رب العزت نے اس صورت کا اکثر حصہ نازل فرمایا۔ اور اسی صورت میں جب عیسائی آپ کے جواب، آپ کے ان دلائل کو نہ مانے، تو اللہ رب العزت نے پھر اسی صورت کے رکوع نمبر 6 میں اپنے حبیب کو ان سے مباہلے کا چیلنج فرمایا۔ قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ آؤ، خود آؤ، اپنی عورتوں کو لاؤ، بیٹوں کو لاؤ، ہم بھی خود حاضر رہتے ہیں، اپنے بیٹوں اور عورتوں کو لاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام جب نکلے، تفسیر تبری میں ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کو انگلی سے پکڑے ہوئے، امام حسن مجتبیٰ کو، حضرت امام حسین علیہ السلام کو گود میں اٹھائے ہوئے، امام حسن مجتبیٰ کو انگلی سے پکڑے ہوئے، اور نبی علیہ السلام کے پیچھے سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ حضرت فاطمہ الزہرا تھیں، ان کے پیچھے مولا علی کرم اللہ وجہہ تھے۔ اور عیسائیوں نے جب یہ نورانی چہرے دیکھے، آیت تطہیر والے دیکھے، تو مباہلے سے فرار ہو گئے، اور یوں عیسائیت کا بطلان واضح ہو گیا اور اسلام کی حقانیت واضح ہو گئی، اور عیسائی جزیہ دینے پر راضی ہو گئے۔
سورہ آل عمران کی سورت بقرہ کے ساتھ وجہ اتصال، ارتباط اور مناسبت یہ ہے، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دونوں کی جو ابتدا ہے وہ حروف مقطعات سے ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں قرآن مجید کی ہدایت پر ایمان لانے والوں یا ایمان نہ لانے والوں کے احوال بیان کیے گئے ہیں، جبکہ سورہ آل عمران میں شروع ہی میں اللہ رب العزت نے آیات متشابہات کا ذکر کیا اور آیات محکمہ کا ذکر کیا، جس میں اس کا ذکر کر دیا کہ جو شریر ہیں وہ آیات متشابہات کا غلط تشریح کر کے لوگوں کے ایمان اور ان کے عقائد کو خراب کرتے ہیں، جبکہ جو ایمان والے ہیں وہ آیات متشابہات کا جو مقصود ہے، جو مطلب ہے، اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس میں بحث نہیں کرتے اور نہ ہی اس میں کسی قسم کی لوگوں کے عقائد اور ایمان میں کجی ڈالتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا اور سورہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا، اور یہ چیز واضح کر دی کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، وہ اگر اللہ ہیں، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام تو بغیر ماں اور باپ کے ہیں، ان کے بارے میں تم کیا کہو گے؟ تو یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تمہارا الوہیت کا عقیدہ ہے، یہ غلط ہیں۔ یہ دونوں حضرت آدم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، یہ اللہ نہیں ہیں۔ الوہیت کا ان کے متعلق عقیدہ باطل ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے یہود کی تردید کی، ان کا رد کیا، اور جبکہ سورہ آل عمران میں عیسائیت ان کا رد کیا گیا، اور ترتیب میں یہودی عیسائیوں سے پہلے ہیں، اس لیے پہلے سورہ بقرہ میں یہودیوں کے عقائد کی تردید کی اور پھر عیسائیوں کے عقائد کی تردید کی گئی ہے۔ ان دونوں صورتوں کے آخر میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو آخری رکوعات میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دونوں کے آخری رکوعات میں جو ہے وہ دعاؤں کا ذکر ہے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بی، اور اسی طرح سورہ آل عمران میں ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، یہ دعاؤں کا ذکر ہے۔ اور سورہ بقرہ کی ابتدا میں فرمایا تھا متقی لوگ ہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، جبکہ سورہ آل عمران کے آخر میں فرمایا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی پر قائم رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، یہ بخاری شریف میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تہجد کے وقت اٹھتے تو اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھا کر، اپنا رخ انور آسمان کی طرف کر کے یہ سورہ آل عمران کا آخری رکوع کی تلاوت فرماتے تھے، اور آپ نے فرمایا ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو سورہ آل عمران کی آخری آیات کی تلاوت کرے اور پھر اللہ کی تخلیقات میں غور و فکر نہ کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی مخلوقات کی میں غور و فکر کرنے اور قرآن کریم کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔